ہاں جی، السلام علیکم ویورس، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم ٹو پردیسی بوائز. جہانگیر بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام عادل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، سب ٹھیک ٹھاک. زبردست. میں بھی یار الحمد للہ سب ٹھیک ٹھاک. اور بس واپس آ گیا. واپس آ گیا ہوں. ہاں That's کافی جو good. ہے نا بزی رہا یہ 2 ویکس جو ہے پچھلے 2 ہفتے. ٹریولنگ بہت زیادہ تھی. لندن میں ٹریننگ تھی، پھر ایمسٹرڈیم میں، پھر اب جرمنی گیا تھا. That's تو good. یا اٹ واز گڈ. کافی فن اچھا، یا یہ مزہ اچھا آیا، ہے کہ کافی اچھا آپ فیڈ بیک ملا ہے. ایوری تھنگ واز گڈ. سو ایکچولی یہ ایک ورک لائف بیلنس ہوتا ہے کہ آپ نا ٹریول بھی کر رہے ہیں، ورک بھی کر رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں. بالکل. میں تو یہی کرتا ہوں نا، میں جب بھی کہیں جاتا ہوں، خاص کر جب فلائی کرنا ہو، تو 1-2 دن جو ہے نا میں ایکسٹرا رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے لیے ہوتے ہیں. وہ میں ریلیکس کر کے سارا می ٹائم ٹرین اکثر جو ہے نا ٹریننگ کے بعد کرتا ہوں، کیونکہ بندہ پھر فریش ہو جاتا ہے. اور فریش ہو کے پھر گھر میں بھی آپ کو پتہ ہے بچے بھی سب ویٹ کرتے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کام پینڈنگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں. بٹ آل گڈ الحمد للہ. آپ سنائیں کیا مصروفیات ہیں؟ لائف it is move on. Every day something is new, but الحمدللہ کہتے ہیں نا کمپلینس نہیں ہے کوئی بھی، اور ہر چیز چل رہی ہے ایز اٹ از نا. سو عادل بھائی، اب آج کا کیا ٹاپک ہے؟ آج آپ کو کوئی دماغ میں کوئی آیا ہے، کوئی ٹاپک آئی ہے نا؟ آئی تھنک اٹس گڈ. آج جو ہے نا ویورس، آج ہم نے جو ہے نا یہ سوچا کہ جو ہے نا کرنٹ جو سچویشن ہے پاکستان میں، کرنٹ افیئرس جو پاکستان میں ہے، جو آج کل جو ہے نا چل رہا ہے، آج کل جو نیوز میں جس کا بہت زیادہ کوریج ہے، آئی تھنک وہی ٹاپکس آج ہم جو ہے نا تھوڑا ڈسکس کریں گے. اپنا بھی تھوڑی اوپینین بتائیں گے ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کوریج کیسے ہو رہی ہے، کیا مسائل ہیں. ویل ایکچولی ہمارا چینل بنانے سے پہلے ہمارا مین مقصد بھی یہی تھا کہ نا ہم سوسائٹی کو اپنی طرف سے کچھ ڈیلیور کریں. نا ہمارا چینل بنانے کا سب سے بڑا موٹیو یہی تھا کہ ہم سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کریں اپنی، جو ہم نے سیکھا ہے کیسے ہم ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک بیلنس سوسائٹی ہوتی ہے نا، وہ کیسے بنائی جائے. کیونکہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، اور فیوچر اسی ٹائم ہوتا ہے جب ہر جگہ پہ تمام چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولو میرے حالات اچھے ہیں خالی میرے تو باقی جائیں بھاڑ میں، تو ایسا نہیں ہوتا نا. کیونکہ یہ دنیا ہے ایسی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرنے سے ہی آگے چیزیں بہتر ہوں گی. ورنہ کہتے ہیں نا آپ پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور کھڑے ہو کے آپ تماشا دیکھ رہے ہوں، تو آپ بولیں گے میرے گھر میں تھوڑی لگی ہوئی، تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا. پھر آگ آپ کے گھر میں بھی آگ لگے گی نا. تو عادل بھائی ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلے تو ہم نا افغان ریفیوجیز کا جو ہاٹ ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ آج کل پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ وہ افغان ریفیوجیز کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور جو دوسرا ٹاپک ہم وہ لے کے چلیں گے وہ حج کے بارے میں لے کے چلیں گے. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ 77,000 جن لوگوں نے اپلیکیشنز دی تھی، جو ان لوگوں کے ویزز وغیرہ سارا کچھ ہو گیا تھا، وہ حج نہیں کر پائیں گے. کوئی پرابلمز ہو رہی ہیں جو پاکستان سے نا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل، بڑی ایک بڑا ٹاپک ہے ایکچولی بڑا. اور اس کے پیچھے کیا اسکیمز ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ہم. اور دوسرے نمبر پہ جو دہشت گردی کا یہ جو چل رہا ہے سسٹم، اس کے بارے میں بات کریں گے. دوسرا پچھلے ریسنٹ لاسٹ ویک میں ہی نا پاکستان میں جو پاکستان کے ٹاپ کے جو مذہبی اسکالرز ہیں نا، وہ سب اکٹھے ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ اب جہاد فرض ہو گیا ہے نا پوری امت پہ. تو ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ کس سینس میں انہوں نے کہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. اور پھر ایک جنرل بات کر لیں گے کہ جو ٹرمپ صاحب کا جو ٹیرف ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. اور انڈیا کے بارے میں بات کر لیں گے کہ وہ ایک ایسا کنٹروورشل بل لے کے آ رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں کہ IT فائنینس بل، جس میں اٹس ویری فنی. ایک IT کے بندے ہی نا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ بل نا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نا پرائیویسی دیکھنا چاہتے ہیں، ای میل سے لے کے آپ کی ہر چیز کو نا وہ ایکسیس چاہتے ہیں. وہ چائنا کو ایز اے دیکھ رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں آئی گیس. ٹھیک ہے. نو ساؤنڈز گڈ. آئی تھنک ایک انٹرسٹنگ اور اچھا پیکیج ہوگا. تو شروع کرتے ہیں پھر.
شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نا عادل بھائی افغان ریفیوجیز سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم. ایکچولی ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس سیری سوویت ایرا سے نا یہ افغان ریفیوجیز کا پرابلم چل رہا ہے. پاکستان میں آلموسٹ کچھ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ, کچھ کہتے ہیں 40 لاکھ افغان ریفیوجیز ہیں. ڈزنٹ میٹر, پاکستان اتنا بڑا ہے کہ پورا افغانستان بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑنا. اس پہ بڑی پرابلمز یہ اب جا کے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کہ اب لوگوں کو نا زبردستی پکڑ رہے ہیں, ڈپورٹ کر رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں جو پچھلے 30 سال سے 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں, وچ از ویری ویری ڈینجرس. آئی وڈ سے ایک ایتھیکلی نا اخلاقی طور پہ بھی یہ چیز قابل قبول نہیں آ رہی ہے. بالکل نہیں ہے. آپ لوگوں نے یار مجھے جو ہے نا جو سمجھ نہیں آ رہی بات, آپ لوگوں نے جو ہے نا شروع میں ریفیوجیز لیے ہیں. پاکستان نے وداؤٹ اے ڈاؤٹ سب سے زیادہ پاکستان نے افغانی ریفیوجیز لیے ہیں, اینڈ دے آر ویلکم. یار میرے لیے کبھی کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا. ایون دو وین آئی واز ان پاکستان, جب میں شروع میں رہتا بھی کیا تھا, تھوڑی دیر کے لیے رہا تھا. سو فار می اٹ واز نٹ لائک کہ بھئی یہ افغانی ہے, یہ کچھ اور ہیں اور ہم کچھ اور ہیں. سو یہ کبھی مجھے نظر نہیں آیا ٹو بی آنیسٹ. تو پھر میرے لیے بھی ایک شاکنگ چیز ہے کہ اب ان کو جو ہے نا جو جن کے بچے بھی ہو گئے ہیں, جن کی مطلب پوری ایک جنریشن نہیں آ گئی ہے, 30-35 سال سے رہ رہے ہیں, ایک جنریشن نہیں, سیکنڈ جو بچے یہاں پہ پاکستان میں پیدا ہوئے ان کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, تو آپ ان کو ڈپورٹ کر رہے ہیں, وچ از سیڈ. عادل بھائی یہ چیز بری نہیں ہے کہ آپ ڈپورٹ کر رہے ہیں. آپ یہ سوچیں ڈپورٹ کہاں کر رہے ہیں. ایک تو تھی نا افغانستان از ویل ڈیولپڈ ہے, وہاں پہ ہر چیز ہے, حالات اچھے ہیں, سارا کچھ ہے, تو پھر آپ رپورٹ کر رہے ہیں, چلو کوئی میک سینس. وہاں کے حالات دیکھ لیں کہ طالبان لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دے رہے, مطلب جانے نہیں دے رہے, اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, فوڈ کی کمی ہے. مطلب انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں نا, انہوں نے پاکستان کو اچھا خاصا انہوں نے لتاڑ رہے ہیں آج کل نا. وہ بول رہے ہیں کہ جیسے امنسٹی انٹرنیشنل ہے, UNHCR ہے, اور دوسرے تیسرے جتنے بھی جو واچ ڈاگ ہیں نا ہیومن رائٹس والے, وہ بول رہے ہیں کہ دس از ان ایتھک, اس ان ہیومن. آپ ایسی جگہ بھیج رہے ہو. پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی اور افغانستان کی نا جو خارجہ پالیسیز ہے, جو پالیسیز ہیں نا جو منسٹری آف فارن افیئرس کی, وہ میچ نہیں کر رہے ہیں. اب جو نئی جب طالبان پاکستان کی بات نہیں سن رہے, اب وہ بول رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کریں. ہم ان لوگوں کا لینا دینا نہیں ہے بیچاروں کا نا. اب وہ طالبان آپ کی بات نہیں سن رہی ہے, آپ کا قصور ہے. آپ نے ہیلپ کی تھی طالبان کو لانے میں. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب بول رہے تھے اس ٹائم بھی طالبان کی حکومت آ رہی ہے, وہ چلائیں گے. سپورٹ کیا تھا پاکستان نے. ہمارے اس ٹائم کو مجھے لگتا ہے آرمی کے کوئی بہت بڑے آفیسرس تھے, وہ وہاں جا کے چائے پی کے آئے تھے, جا کے ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ, جس پہ انڈیا نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ پاکستان اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے, یہ ہے وہ ہے. دوسرے میں دیکھا جائے جو پاکستان نے بھی بہت کچھ کمایا ہے اس سے. دیکھو سوویت ایریا میں جب یہ رشیا کی وار چل رہی تھی وہاں پہ, تو پرابلم یہ ہوئی تھی کہ CIA فار ایگزامپل پاکستان میں آ گیا تھا, اس نے پھر پاکستان کے آرمی کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو ٹریننگ دی تھی اور سارا کچھ. تو پاکستان نے بہت کچھ گین بھی کیا ہے, پاکستان کو فائنینشیل ایڈ ملتی رہی ہے. ایسا نہیں کہ پاکستان نے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے ان کو اپنی کنٹری میں آ کے. پاکستان کی بہت بینیفٹس لیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ, اور یہ لوگ برڈن نہیں تھے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ برڈن, دیکھو برڈن اس سینس میں افغانی آپ نے دیکھا ہی ہوگا عادل بھائی, یہ لوگ کافی محنتی ہیں, تندور ان کے ہیں, یہ کام کرتے ہیں. ان کے بچے مطلب یار بچے تک بھی نہیں ان کے نا, وہ بھیک وغیرہ بھی نہیں مانگتے, وہ سڑکوں پہ وہ بوتل آپ نے دیکھا ہوگا وہ چن رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوشن بھی نہ بھی کرتے, لیکن آپ یہ خود سوچو عادل بھائی کہ ایک ظلم ہے کہ اب لڑکی جو لوگ یہاں پہ پڑھ رہے تھے اب وہاں جائیں گے, ان کا کیا فیوچر ہے. آپ بولے مسلم برادرز, کہاں کے مسلم برادرز نا, مین کے یہاں سیریا کے لیے, اس کے لیے غزہ کے لیے آپ رو رہے ہو, یہاں پہ آپ ایسے ان لوگوں کو وہاں بھیج رہے ہو. یہ ظلم ہے. مجھے جو ہے نا یہ سارا کچھ جو ہے نا ہائپوکریسی لگتی ہے ٹو بی آنیسٹ. یہ جو ہے نا صحیح بات نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ پک کیا ہے. چلیں یہ پولیٹیکل اور اس ویو سے چھوڑیں, وہ بندہ اگر اگنور کرے تو اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو ہمیں تو کلیئر ہے, مطلب مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ ہم نے کیا نہیں, لیکن اب ایسے ہی کرنا آئی تھنک یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ بھی ایک ہے نا, کسی کو نا آپ نکال رہے ہو اور وہ بھی پکڑ رہے ہو,
موبائل کے ذریعے مسجدوں میں اعلان کر رہے ہیں، ان کو وہ نہ پکڑ کے ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج رہے ہیں اور وہاں سے نا ڈپورٹ کر ٹرکوں میں ڈال کے نا بالکل انہیمیلیٹ کر کے نا بھیج رہے ہیں نا. اور یہ بات اچھی نہیں. دیکھو آپ ان کو کر رہے تو ان کو نا کسی تیسری کنٹری میں جانے کا موقع دو، شاید کوئی ادھر یورپ آ جائے یا کوئی امریکہ چلا جائے، لیکن جس طرح آپ بھیج رہے ہو یہ ہے نہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے بزنس سیٹلڈ کیے ہیں وہاں پہ اور بہت کچھ ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس کے نا بہت برے کانسیکوینسز ہوں گے، کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو بھیج رہے ہو، پھر شاید وہ لوگ وہاں جا کے کچھ آپ کے اگینسٹ جو گروپس ہیں ان کو جوائن کر لیں. بالکل ہو سکتا مسئلہ ہے. یہی ہے نا. آپ دیکھیں نا ہمارے جو نیبرس کے ساتھ ریلیشن شپ تقریباً سب نیبرس کے ساتھ بری ہی ہے سوائے چائنا، ٹو بی آنیسٹ. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں بری ہے، واٹس دا ایشو، کیا ہوا ہے، کیا کیا ہم. مطلب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہم دوسروں پر تو نہیں نا فنگر پوائنٹنگ کر سکتے. مسئلہ سب کو ہمارے ساتھ ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سارے دوسرے برے ہیں. اور آئی تھنک ہمیں خود بھی اپنے جو ہے نا گریبان میں تھوڑا جھانکنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. پتہ ہے وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا، اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو نا. آپ نے نا وہ ہم بولتے ہیں نا سیلف اسیسمنٹ کرنی پڑے گی کہ ہم میں کہاں پہ. دیکھو پاکستان میں تو پوٹینشیل ہے، جگہ بھی بہت ہے. بالکل مطلب آپ ریونج غریب لوگوں سے نہیں لے سکتے آدمی. اس کے کانسیکوینسز نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں. شاید وہ لوگ خود کچھ نہ کریں لیکن اللہ کی طرف سے نا پھر اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہیں. پاکستان کے آلریڈی حالات اتنے خراب ہیں اور اوپر سے آپ یہ ظلم ہے. دیکھو جہاں پہ آپ کو نا ظلم، معاشرے میں ظلم و زیادتی ہو نا، اور اس کا جو آپ ایکشن لیتے ہیں نا، اس کا جو ریئیکشن آتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اس میں نا سب کی نا بینڈ بجتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا بہت زیادتی ہو رہی ہے. نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو. جو لوگ اس کے پیچھے وہ ڈر جائیں، اللہ سے بھی ڈر جائیں، اور لوگوں سے آپ لوگوں ایک تو ہوتا ہے نا آپ ان کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہو. یار میں تو طالبان کو نا تو بھی آنیسٹ میں تو انسان بھی نہیں سمجھتا. وہ مطلب کس طرح انسانوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں آپ خود سوچیں. دیکھو نہیں وہ تو آپ وہ پورے افغانیوں کو تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بالکل نہیں، بالکل وہ تو نہیں بالکل نہیں کر رہے. اگر دیکھیں اب میرے یہاں جو ہے نا ویانا میں کافی افغانی ہیں، تو میرے ساتھ ایک افغانی کام کرتا ہے، پاکستان میں وہ رہا ہے، ایران بھی رہا ہے، پھر ادھر آگے تھے. تو وہ بھی کہتا تھا کہ مطلب ان کے ساتھ میری اتنی اچھی گپ شپ ہے. ابھی ریسنٹلی میں اس کے ساتھ کھانا کھانے گیا تھا، گپ شپ ماری. بھائیوں والا ہمارا وہ رشتہ ہے، ایون دو وی آر کولیگس بٹ اٹس مچ مور. تو ان سے بھی میں بات کرتا ہوں، یار وہ سارے کہتے ہیں نہیں طالبان وہ نہیں ہے، وہ بہت برے ہیں اور ہم نہیں سوچ بھی نہیں سکتے ادھر جانے کا. پتہ ہے کیا ہے یہ ان کو بولتے ہیں یہ وار لارڈس ہیں. ادھر وار لارڈ یہ جنگ میں ہی بڑے ہو گئے نا، یہ جنگ میں ہی بڑے جنگ میں بڑے ہو گئے. ان کی ایجوکیشن ان کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ماڈرن دنیا میں کیسے رہتے ہیں، کیونکہ ورنہ یہ تو انہوں نے وہاں پہ کاٹ ڈالنا ہے لوگوں کو جو مرضی آیا. دیکھو انہوں نے جو یہ اسلام کے لیڈر نہیں ہے، ان کا کلچر اپنا ہے، بڑا اسٹرانگ کلچر ہے وچ از وی ریسپیکٹ. بٹ دا پرابلم از آپ اپنے چیزوں کو نا جو آپ کی جو ایک نظریاتی سوچ ہے نا اس کو لوگوں پہ امپوز نہیں کر سکتے. آپ اتنے سارے جو لڑکے لڑکی جو ڈاکٹر بن رہی تھیں لڑکیاں، وہ آدھے میں سے چھوڑ دیا یار. آدھے مطلب یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ مطلب یہ کہیں بھی نہیں اسلام میں لکھا، کہیں بھی نہیں لکھا کہ یار عورتوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہیے، عورتوں کو جو ہے نا گھر میں بند رکھو. کہیں بھی نہیں یار یہ لکھا گیا، کہیں بھی نہیں ہمیں بتایا گیا. بس انہوں نے اپنا وہ پروپیگنڈا، اپنا پروگرام چلا رہے ہیں جو کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کو بند کرنا چاہتے ہیں. جاہل ہیں ٹو بی آنیسٹ. میرے کئی افغانیوں بھائیوں کے ساتھ بات ہوئی ہے اور سب یہی کہتے ہیں یار وہ جاہل ہیں. آپ کیا مطلب یہ پہاڑوں میں رہتے تھے، انہوں نے پہاڑ سے یہ باہر نکلے نہیں، انہوں نے دنیا دیکھی نہیں، تو آپ ان سے کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں جو افغانستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں پاکستان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ یہ مانو، ہاں یہ تو مانو نا آپ اپنی غلطیاں، اور اوپر سے آپ لوگوں کو بھیجنا بند کرو نا. دوسرے یہ بھی ریسنٹلی نیوز آئی تھی، انہوں نے ایک اسکول پہ چھاپا مارا، بچے پڑھ رہے تھے سارے، کوئی 15-20 بچے تھے. ان بچوں کو اٹھا کے ڈیٹینشن سینٹر میں لے گئے. سب 15 سے 14 10 سے 15 سال کے درمیان کے بچے، اور جا کے ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ کے 1 مہینے بعد ڈپورٹ کر رہے، فیملیوں کو ہراس کر رہے. اس طرح ایک عزت پامال کا یہ دس ناٹ ان ہیومن ہے، اور اسلام کے اگینسٹ ہے. بالکل اچھی بات نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اور دیکھیں آئی ہیو نو ایشو آف، آئی ایم ناٹ اگینسٹ رپورٹنگ ایٹ آل، کیونکہ
اگر آپ کی کنٹری میں جیسے کہ یہاں یورپ میں بہت ویک ہے, یہ ڈپورٹ کرتے ہی نہیں. ٹو بی آنیسٹ, آپ کو کرمنل مل رہا ہے جب تک وہ مرڈر نہ کر دے کرائم, تب بھی یار کچھ نہیں کرتے. سو آئی ایم فار ڈپورٹنگ اف یو ہیو ایویڈینس کہ یہ بندہ کرمنل ہے, اس کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, یہ کچھ پلان کر رہا ہے, کیونکہ آپ انٹیلیجنس جو بھی آپ کو یہ فیڈ بیک دے رہی ہے, اور آپ جو ہے نا چوز کر کے آپ پک کر کے لوگ رپورٹ کرے ہو کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ یہ کچھ کریں گے, اوکے چھوڑو ٹھیک ہے. آپ سبجیکٹولی پوری نیشن کو تو نہیں کر سکتے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. دیکھو عادل, اس طرح تو پھر ایسے ہوگا نا. مجھے یاد ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, استنبول میں یا ترکی میں نا کسی کوئی پاکستانی 1-2 لڑکی ہوگی جنہوں نے ٹک ٹاک پہ نا لڑکیوں کی ویڈیو بنا رہے تھے, پتہ نہیں تصویریں لے رہے تھے, وہ وائرل ہو گئی. تو انہوں نے پورے سبجیکٹولی نا سب کو بولا کہ پاکستانی ایسے ہیں. یہ کہاں ہیں پاکستانی, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. پھر تو یہ ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے پورا پاکستان تو نہیں گندا ہو گیا نا. نہیں, لیکن یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ, انسان سوچتا ہی ایسے ہے. آپ کو جو ہے نا اگر کسی ایرانی کے ساتھ آپ کے ساتھ برا ایکسپیرینس ہو گیا, آپ کو یار ایرانی ہوتی ہے ایسے, وچ از رانگ, وچ از کمپلیٹلی رانگ, لیکن بندے کے لیے, ایک انسان کے لیے ایزی ہے. سینس لیس ہے نا یہ, اٹس سینس لیس, اٹس کمپلیٹلی سینس لیس. اور اس سوچ سے بندے کو بہت زیادہ بچنا چاہیے, بہت زیادہ, یہ بہت خطرناک ہے. سب سے بری بات یہ کہ پورا آدھے سے زیادہ پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ یہ طالبان جتنے بھی افغانی ہیں نا یہ کرمنل ہیں. ایسا نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. نہیں ہے یار, وہ فیملیوں والے بندے ہیں, ان کے بچے ہیں. وہی جن سے میں نے بات کی ہے یار, وہ پڑھا ہے, اس کے سسٹر بھی ہیں, ساری فیملی ہے, وہ سارے پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ سب کا. کوئی اسٹڈی کر رہا ہے, کوئی ماسٹرس کر رہا ہے, اور وہ بھی اچھی خاصی پوزیشن میں ہے, پڑھی لکھی فیملی ہے. اور ایسے میں کہیں جاتا ہوں, ڈاکٹرز ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں. نہیں, ہمارے رشتے دار ہیں یہاں گیانا میں جو میری وائف کی طرف سے سب افغانی ہیں, سب پڑھے لکھے, سب ویل سیٹلڈ ہیں. تو یہ تو اس کو تو میں پورے طریقے سے کنڈیمٹ کرتا ہوں. اور ڈر جائیں آپ نا, ڈر جائیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں, جو ہائی ٹیبل والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ وہ اچیو کر لیں گے, کچھ اچیو نہیں کریں گے, الٹا ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بالکل. اینڈ آئی ایم شیور کہ پاکستانی عوام جو ہے اس کو ایز اے ظلمی کنسیڈر کرتی ہے. آئی ایم شیور ہماری عوام جو ہے نا, اور ہمارے پولیٹکس, اس کا زمین آسمان کا سیلری فرق ہے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ سینسیبل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, دا میجورٹی آر ویل ایجوکیٹڈ, اور ان کو یہ ایز اے ظلم ہی نظر آئے گا. دیکھو آپ جب آپ نا دوسری کنٹری میں بول رہے ہو کہ ہیومن رائٹس پہ آواز اٹھاتے ہو, تو یہ بھی ہیومن رائٹس, ان کو آپ انسان تو سمجھتے ہیں. میں کہا ہپوکریسی, آپ ادھر غزہ کے لیے آپ جو ہے نا کر رہے ہو, اور پھر دوسری طرف آپ افغانیوں کو ڈپورٹ کر رہے ہو بلا سوچے سمجھے, اور آپ ظلم کر رہے ہو, اور ساتھ آپ جو ہے نا غزہ کے لیے اٹھ رہے ہو, وچ از آئی ایم ٹوٹلی فار دیٹ. جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن آئی تھنک ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ظلم اس ظلم, اور اس کو ہمیشہ جو ہے نا اس کے خلاف ہی ہونا چاہیے. اس کو نا مطلب ہمیشہ آپ کو ڈینائی کرنی, ایسی چیزیں سپورٹ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کل یہ آپ پہ بھی آ سکتا ہے یہ وقت. بالکل. چلیں, آئی ہوپ کہ لوگوں کو عقل آئے گی. جو لوگ یہ کر رہے ہیں, ہماری ریکویسٹ ہے کہ نہ کریں, بند کریں اس کو, کیونکہ ظلم ہے یہ. ایک تو ہوتا ہے نا وہاں پہ حالات اچھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لوگ وہاں جا رہے ہیں, کیا کام کریں گے, کھانا کہاں سے کھائیں گے. مطلب آپ ان کا یہ کہ ہم یہ 3 ملین لوگوں کو نا 3 ملین 30 لاکھ 3 ملین لوگوں کو ڈپورٹ کریں گے. یہ سیڈ ویری سیڈ ریئل, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اور مجھے نا اب افسوس ہے کہ یار یہ لوگ کر رہے ہیں. سو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے. آئی ہوپ کہ ان کو عقل آئے گی, یہ اسٹاپ کریں گے, اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کچھ انٹروین کریں گی, کوئی پریشر ڈالیں گی, تو تب جا کر یہ ہوگا. تو انشاءاللہ. تو ویورس, آپ لوگوں کا کیا اوپینین ہے اس کے بارے, آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں, کیونکہ آپ آن دا گراؤنڈ ہیں. آئی تھنک آپ ادھر ہیں, ہم ادھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو وہ نیوز کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے, تو ہمیں یہ ضرور بتائیں گا. ایسا ہی چلیں, اللہ بہتر کرے گا. دعا کریں گے اپنے, ہمارے افغانی بھی ہمارے بھائی ہیں بھائی, ایسا ہی ہے. میں نے کبھی بھی کوئی فرق نہیں دیکھا, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. سیکنڈ جو چیز جس کو ہم ڈسکس کریں گے عادل, وہ ہے کافی عرصہ کے بعد ہمارے مولوی صاحب جو پچھلے 1-1.5 سال ہو گیا ہے غزہ میں لوگ مر گئے, مطلب انہوں نے نا غزہ کا کچھ نہیں رہا ہے.
اسرائیلیوں نے نا ان کو مار کے وہ کونے پہ بھگا دیا, پھر لایا, پھر مار کے, اب بھی جا کے نا پاکستان کے جو جتنے بھی جو فرقے ہیں نا ان کے نا مولوی اکٹھے ہوئے جو ٹاپ کلاس کے اسکالرز ہیں, جو آپ کہہ سکتے ہیں علماء ہیں, مفتیز ہوں, اور اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, اور اہل سنت کے وہ جو رویت حلال کمیٹی کے وہ نہیں تھے, چشمے والے نام ہے مجھے ان کا تو مجھے بھی بھول گیا, وہ تھے سب. تو انہوں نے بولا کہ نا کہ جو انہوں نے کانفرنس کی, کانفرنس کا نام تھا کہ اتحاد مسلم پاکستان کے نام سے نا ہم سب اکٹھے آئے, پھر انہوں نے بولا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے نا. تو اب اس میں نا ہم اس کو تھوڑا ڈیپ انالائز کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. سب سے پہلے تو اس میں جو چیز مجھے جو کمی لگی, انہوں نے بولا کہ ہم اتحاد پاکستان کریں گے. اس میں انہوں نے نا شیعہ جو مکتبہ فکر نہیں ہے اس کے کسی بھی علماء کو نہیں بلایا تھا, جبکہ یہ 20% آف پاکستانی پاپولیشنس ہے. ہم یہی تو دیکھیں ہم کیسے پھر کھڑے ہو رہے ہیں, مطلب which is sad. کیسے اگر ہم آپس میں جو ہمارے امہ ہے اس میں اتنے فرقے بن گئے, اس میں اتنا سارا کچھ گڑبڑ ہے, تو آپ اگر ایسے کر کے تو مجھے یہ سمجھ نہیں, غزہ کے لیے چلو آپ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن غزہ کے لیے آپ دکھانے کے لیے آپ کسی جو آپ کو پسند ہوتا اس کو بلا لیتے ہیں. I'm sure مجھے تو اتنے بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں جو شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, جو دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ, بالکل بہت زیادہ ہیں پاکستان. دیکھیں جہانگیر بھائی, اٹس ویری سمپل. آپ ٹھیک ہے نہ اگری کریں, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کا ایک رائٹ ہے. آپ جو ہے نا جو آپ کو صحیح لگتا ہے, جو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ میرے لیے جو نا ٹھیک لگ رہا ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ کہیں گے, آپ یہ بھی کلیئرلی کہہ سکتے ہیں نہیں میں ان کے اس آئیڈیا کو بالکل نہیں سپورٹ کرتا, آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ اٹ, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اور آپ اتحاد امت کر رہے ہیں اور آپ نا 20% آف پاپولیشن جو ان کے ریپرزنٹیٹیو کو نا آپ نہیں بلا رہے, یہ ایک ویکنیس جو میں نے فائنڈ آؤٹ کی, مجھے لگا کہ یہ وچ از سیڈ. اٹس ناٹ گڈ. یہ ایک میں کہتا ہوں ایک موقع ہے کہ یونائٹ ہونے کا, کیونکہ آئی ایم شیور کہ شیعہ برادران بھی سب جو ہے نا سیم فیلنگز ہوگی جو ہماری ہے, جو غزہ میں ہو رہا ہے. وہ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ابھی تک. جنہوں نے غزہ میں ہیلپ کی ہے وہ شیعہ ہی ہیں. ایران شیعہ کنٹری ہے, وہی نا ان کی حماس والوں کی کیا ان کا حماس کی ہیلپ کر رہے ہیں. پاکستان نے کی ہے, یہ کسی اور نے کسی نے نہیں کی نا. وہی لوگ ان کو ویپنز دے رہے ہیں, وہی لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں. جو سب سے زیادہ کبھی کسی نے جس کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں میں وہ تو شیعہ کی ہے غزہ میں. ایسا ہی ہے نا. ٹرو. اگر کچھ حزب اللہ کے پیچھے بھی ایران ہی تھا. تو یہ بات تو آپ, اور دوسرے کو پتہ ہے. اب انہوں نے بولا کہ جہاد فرض ہو گیا. اب عادل ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں کہ جہاد آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ کہ جہاد, ہم تو پہلے دن سے بولتے ہیں یہ مسلمانوں کو جہاد فرض ہو گیا, لیکن اب اس کو کریں گے جہاد فرض کس پہ ہوا. دیکھیں اب یہ اب نیشن اسٹیٹ آ گئی ہے نا, ہر کنٹری کی اپنی باؤنڈریز ہیں اور اپنی آرمیز ہیں. آرمی جو بجٹ کا پیسہ ہوتا ہے, یہ ٹیکسز کا پیسہ ہوتا ہے, ان کو سیلریز ملتی ہیں اور ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے. اب فرض ہے جو جہاد فرض ہوا ہے نا وہ کنٹری کی آرمیز پہ ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ نا لوگ اپنی گنیں خرید کے کھڑے ہو جائیں, ہم جا کے لڑیں گے, ایسا نہیں ہے. جی میں آپ کو جو نا اپنی پرسپیکٹیو بتاتا ہوں, یا اپنی پرسپیکٹیو جو مجھے جہاد لفظ کی جو قرآن پاک میں بھی جیسے بتایا گیا, جیسے میں نے سیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ جہاد ہر ایک بندہ کرتا ہے. ہر ایک بندہ جو ہے نا جہاد کر سکتا ہے. جو آرمی میں رہتا ہے اس کا جہاد الگ طریقے کا ہوگا, اور جو ہم جیسے عام پبلک کے لوگ ہیں ہم بھی جہاد کر سکتے ہیں, ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہم اب جب یہاں ویانا میں فلسطین کے لیے مارکیٹ لگی تھی, اس میں آپ چیزیں خرید رہے تھے اور وہ پیسے وہ ڈونیٹ کر رہے تھے. آپ اپنے کپڑے جو آپ کے پرانے ہیں جو بھی نہیں یوز کر رہے, آپ غزہ کے لیے ڈونیٹ کرو. یہ ہماری طرف سے جہاد ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اسی کو میں ابھی ڈیپ لائن یہی کرنے والا تھا. دیکھیں اب جہاد کا یہ ہوتا تھا کہ ہر بندے نے نہیں جانا نا, ان لوگوں نے جانا جو فائٹ کر سکتے ہیں. بالکل. وہ لوگ ہوں جو ٹرینڈ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے, وہ ان کی فیملیوں کا ٹیک کیئر کریں گے, فوڈ پرووائڈ کریں گے. وہ فوڈ کیا بولتے ہیں اس کو, یہ جو کاشتکاری کریں گے نا وہ فوڈ اگائیں گے, بنائیں گے. یہ بھی جہاد. آپ جو ہے نا آرمی کو فیڈ کر رہے ہیں, جو لڑ رہے ہیں. جب آپ جو ہے نا بوڑھے ہیں, آپ کمزور ہیں, آپ نہیں لڑ سکتے,
you can do other things other things. to help. اور جہاد کا یہ سیڈلی ایک وہ صرف یہی ایک آئی تھنک میجورٹی کو اس کا مطلب یہی ہے کہ جنگ کرنا وچ از ناٹ ٹرو. ابھی یہ جو انہوں نے جہاد کا بولا ہے, ابھی لوگ اس کے بعد نا لوگوں نے کیا کیا ہے کہ نا میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں نا KFC پہ دعویٰ بول دیا کہ ہم نے اس کو آگ لگا دی. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے بزنس کا ماڈل سمجھے کہ یہ بزنس ہوتے کیسے. وہ پاکستانیوں کی شاپس ہیں, انہوں نے فرینچائز خریدی ہوئی ہے, مطلب وہ بہت کم پیسے ہی KFC کو جاتا ہوگا, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت تھوڑا سا جو مارجن ہوتا ہے ان کا مارجن ہوتا ہے وہ میں نے 10-15-20% 25%. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, کیونکہ اس میں پھر وہ غلطی نہ ہو جائے. آئی نو کہ وہ جو ہے نا KFC آپ کو جو ہے نا کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. میکڈونلڈس کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ پلاٹ بھی لیتے ہیں. میکڈونلڈس جو ہے نا دنیا کا ون آف دا بگیسٹ اف ناٹ دا بگیسٹ ریل اسٹیٹ کمپنی ہے. مطلب ان کا یہ ہمیں غلطی لگتی ہے, ہم کیونکہ فاسٹ فوڈ چین دیکھتے ہیں, دے آر ان ریل اسٹیٹ اینڈ ون آف دا بگیسٹ کمپنیز. تو KFC کا آئی تھنک اٹس ڈفرینٹ. وہ آپ کو تھوڑی پھر انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. میکڈونلڈس میں ایسے آپ کو پلاٹ ملے گا کہ وہ میکڈونلڈس خریدتا ہے اور اس کے اوپر آپ بلڈنگ بناتے ہیں, جو بھی ہے نا وہ آپ کا ہے, وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اور پھر جو پوری چیزیں ہیں نا جیسے میکڈونلڈس کا اکوپمنٹ سارا وہ خریدنا پڑے گا. یہی بزنس کا ماڈل ہے نا. پاکستانی لوگ کہاں پہ کام کر رہے ہیں اور پاکستانی اس کا آنر ہے نا. اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو KFC کو توڑا اور اندر سے نا میں دیکھ رہا تھا کہ نا وہ پیپسی کی کین جو ہے وہ لے کے نا وہ پی رہے تھے. یہ بھی میں آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا شورلی اس کے اگینسٹ ہوں گے, اس لیے مجھے جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتی ہے, خاص کر جب آپ ایک فرینچائز کو اٹیک کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک فرینچائز کو پاکستان میں اٹیک کریں تو آپ جو ہے نا مور دین 70-80% اپنے پاکستانی بھائیوں کا ہی نقصان کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. KFC کو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. کیا فرق پڑے گا؟ ایک برانچ ٹوٹنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جو ہے نا اپنا ایک بندہ ہے نا اس کے آپ جو ہے نا ڈیلیٹ کر رہے ہو, آپ اس کا انکم ڈیلیٹ کر رہے ہو. کتنے میرا خیال ہے KFC میں کم از کم میں KFC میں کام کر کے آیا ہوں, پاکستان کراچی میں ہی کام کر کے آیا ہوں, 3-4 مہینے کام کیا. مجھے لگتا ہے کہ کوئی 60-70 بندہ تو کام کرتا ہوگا 3 شفٹ میں کام اتنا کرتے ہیں آپ ان بندوں کا روزگار بھی نا ختم کرتے ہیں. مطلب آپ نے بہت زیادہ ڈسٹروائے کیا. تو دیکھیں اب جہاد کو نا لوگ اسی طرح نیگیٹو لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ یہ پھر آپ نا گن وغیرہ لے کے کھڑے ہو جاؤ, جو چیز آپ کو پسند نہیں آتی کھڑے ہو جاؤ, بولو کہ ہم یہ آپ اپنی دیکھو نا. وہی لوگ تھے جب CIA اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے نا یہ مجاہدین تیار کیے ادھر کے لیے افغانستان کے لیے. اب وہی جو مجاہدین ہیں وہ آپ کے اگینسٹ ہوئے ہوئے اور وہی آپ کے کنٹری میں دہشت گردی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو کانسیکوینسز تو آنے تھے نا, ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن آتا ہے. بالکل آتا ہے. یہ تو ہم نیوٹن سے پوچھیں گے آپ بال ماریں گے تو آپ کی طرف پلٹ کی جائے گی. یہ تو مطلب یہ تو ایک وہی نا, یہ تو ہے مطلب. اور ہم یہی کہتے ہیں نا جو آپ کریں گے نا اور جو اچھے کام کریں گے تو آپ کا اچھا ہوگا, برے کام کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا. یہ نیچر ہے. اور یہ لوگوں کو میں یہ بول دوں کہ دیکھیں آپ جہاد فرض ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہر جو بھی پاکستانی کی ملٹری ہے یا کسی اور کنٹری کی مسلم ممالک کی ملٹریز ہیں, ان پہ جہاد فرض ہو گیا, وہ جا کے نہ کریں گے. ایسا نہیں آپ جا کے کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کسی کے ساتھ میں نہیں ہوا. تو اس وجہ سے دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عادل اٹس ٹو لیٹ نا. ٹو لیٹ یہ ہوا ہے کہ ان کو پہلے بولنا چاہیے تھا. سب کو دم ہے. دیکھو سب سے پہلے تو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے یا ان کے پاس یہ ہے کہ تو یہ چلا دو, یہ کر دو. ایسا نہیں ہوتا. ایٹم بم کی جو ڈاکٹرین ہے نا یہ ڈفرینٹ ہے. ایٹم بم اس لیے ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو کہ اب میرا ڈو اور ڈائی والا سسٹم ہے, میں تو جاؤں گا تو ایٹم بم میں نے کسی جو ایٹامک وار ہوتی ہے اس میں کسی کی جیت نہیں ہوتی. اگلی کنٹری بھی تباہ ہو گئی اور آپ بھی گئے. اب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم وہ لے کے جا کے نا اسرائیل کے اوپر پھینک دے گا. ایسا ہے نہیں یار, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہیومن لیول پہ وہ تو وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے. بالکل وہی کہتے ہیں کہ بندہ جو نا ایک پروٹیکشن ہو, ہاں بھائی اس کو نہیں چھیڑنا, اس کے پاس ایٹم بم ہے. پتہ ہمیں ہے کہ کسی نے بھی نہیں چلانا. ٹو بی آنیسٹ جو بھی ایٹم پاورز ہیں آئی ڈونٹ تھنک, ہاں کسی کا بھی دماغ پھر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی چلائی تو پھر پوری دنیا. دیکھیں
اب جاپان نے فار ایگزامپل جو چلایا تھا اس پہ جاپان پہ امریکہ نے امریکن وہ اس کو پھر ان کو نا امریکہ کو پورا بلڈ کرنا پڑ گیا. انہوں نے پھر جاپان کو بلڈ کیا, پھر اس پہ خرچہ کیا, اربوں ڈالر لگا کے نا وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. اس ٹائم اور کسی کنٹری کے پاس نہیں تھا, ورنہ جاپان کے پاس ہوتا تو اس نے بھی مار دینا تھا, پھر تو دنیا ہی ختم ہو جانی تھی. تو یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس چیز سے باہر آ جائیں نا کہ نہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے تو وہ پھینک دے گا, ایسا نہیں ہے. وہ اپنی حفاظت اگر اسرائیل میں پھینکیں گے تو غزہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی اڑا دیں گے. نہیں آگے پھر امریکہ پھر آپ کی نقشے سے ہی مٹا دینا, وہ پیچھے کھڑے ہیں. مطلب وہ نقصان بہت ہے نا, مطلب ایسے تو نہیں نا کہ آپ ٹارگیٹڈ ادھر پھینکیں گے تو صرف ادھر جو ہے نا سب کو ہوا نا, لٹرلی ایسا ہی ہوا ہے. پاکستان کے جو وہ ہیں, ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک فارن منسٹر تھے, انہوں نے بولا ہم نا ہائپوتھیٹیکل نا ٹیکٹیکل وہ پھینکیں گے جو ایٹم بم انڈیا پہ پھینکیں گے جو ایک سرٹن ایریا پہ ہی کام کرے گا. اب میں سوچا تھا کہ واو نا, مطلب ان کو نا وہ نوبل پرائز دینا چاہیے, انہوں نے ایک نئی چیز ایسا کہاں ہوتا ہے. مطلب یہ چیزیں ٹیکنیکلی نا پروون نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ایسا نا. نہیں یار, وہ جو ایٹامک انرجی ہے ہی مطلب خطرناک ہے. آپ کو پتہ ہے جب وہ چیرنوبیل کا جو حادثہ وہی نا جاپان میں نا ایسے یوکرین میں وچ واز کریزی, اس کے بعد ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی تھی یا اس پہ نیٹ فلکس پہ پڑی گئی چیرنوبل, زبردست, اور HBO نے بھی مجھے لگ رہا بنائی تھی, وہ بھی بہت اچھی ہے. تو اٹس کریزی, سو یو کین ناٹ اسٹاپ دیٹ, کیونکہ وہ ہوا کے ساتھ جہاں بھی ہوا پھری, اور ابھی تک جو ہے نا ادھر بندہ رہ نہیں سکتا. امیجن دیکھو جہاں جو جاپان میں ہیروشیما میں جو ہوا تھا وہاں ابھی تک لوگ نا اس ایریا میں وہ پیدا ہوتے ہیں, ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں. بالکل, اور وہ ابھی آئی تھنک نیکسٹ 40-50-100 ایئرس ایسا ہی رہے گا. ایسا رہے گا. دیکھیں اب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کر لیں کہ مجھے پتا افسوس اس چیز کا ہے کہ مسلمان کنٹری دیکھو ہمیں یہ تو ہمیں پتہ یہ کر کچھ بھی نہیں سکتے, لیکن انہوں نے بولا نہیں ہے. یہ سب سے بڑی ان کی مسٹیک ہے نا. دیکھیں سب کھڑے ہو جاتے ہیں جو پاورفل کنٹریاں تھیں جیسے سعودیہ, UAE ہے, پاکستان, ایران. یہ پتہ ہے آپ کا جو پریشر ہوتا ہے نا, پہلے دن سے ہی آپ نے اس چیز کو نا اسٹاپ کر لینا تھا. بیٹھ کے نا آپ بولتے چلو اس کی سلوشن ڈھونڈتے ہیں. کسی نے بھی فرنٹ فلور پہ آ کے اس طریقے سے بولا نہیں ہے. سب نے چپ ہو کے اس بات, ایون کہ ان کی اس کے امبیسیز کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. انہوں نے بولا ہمارا تو اپنے لوگوں کو بھی بولنے نہیں دیا. تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ہماری یہ کریں گے مسلم ممالک, تو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے, بھول جائیں. اور ایسا نہ ہو کہ مطلب کوئی اس جوش میں آ کے نا اپنے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں, اور آپ نا جہاد کے نام پہ بندوقیں لے کے تو نکلیں, آپ جا ہی نہیں سکتے اپنے ملک سے باہر. بالکل نہیں, فائدہ کیا ہے یار, فائدہ کیا ہے اگر آپ نے یہ سارا کرنا ہے, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں, اپنے جو ارد گرد ہیں ان کا نقصان کر رہے ہیں, نہ وہ غزہ کو فائدہ ہونا ہے اس سے. سو پلیز لیو اٹ. اور جہاد وہی میں کہوں گا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آرمی نے کرنا ہے نا, آرمی نے کرنا ہے. اور آپ کا جہاد یہی ہے کہ آپ جو ہے نا سپورٹ کریں ان سینڈنگ ڈونیشنس, سینڈنگ جو بھی آپ جو ہے نا اپنی طرف سے دے سکتے ہیں, آپ ڈونیٹ کریں, آپ کپڑے بھیجیں, آپ جو بھی جیسے بھی جو بھی ذریعہ ہے آپ کے پاس اس سے کریں, لیکن فائٹ کرنا آپ کا مقصد. اور چلیں آئی ہوپ کہ تو دیکھیں میں تو یہ بولتا ہوں کہ نیکسٹ ٹاپک پہ آنے سے پہلے ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا عادل کہ گوگل کے جو انجینئرز ہیں یا اس کے مائیکروسافٹ کے انجینئرز وہ کھڑے ہو رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی کو وار اس پہ یوز کر رہے ہیں, مطلب ٹیکنالوجی کو نا یہ جو اسرائیل کی جو آرمی ہے اسے کانٹریکٹ لے رہے ہیں, اور وہ ایسے سافٹ ویئر بنا کے AI کی مدد سے ایسے نا ان کو نا وہ سافٹ ویئر بنا کے دے رہے ہیں جس سے وہ لوگوں کی لوکیشن ٹریس کر رہے ہیں, اور لوگوں کی آئیڈینٹی, کیونکہ ہر بندہ ڈیٹا بیس میں پڑا ہوا ہے نا, ہر بندہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کون کیا ہے, کون کیا بولتا ہے. جتنے بھی ینگسٹر لوگ جو ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, پھر ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا لازم ایک بڑی فیمس وہ تھی کہ لائن تھی کہ 57 کنٹریز سے بہتر ایک وہ لڑکی ہے جو کھڑے ہو کہ جس نے اپنی جاب کی, ہندو لڑکی ہے جب کہ انڈیا کی نا,
اس سلوٹ سلوٹ ہے کہہ رہے ہیں کہ اس ان 757 کنٹریز سے بہتر وہ لڑکی ہے جس میں اتنی کرج ہے کہ اس نے اپنی جاب کی پرواہ بھی نہیں کی اور کھڑے ہو کے اس نے نا بولا ہے کہ یو آر ڈوئنگ اے رانگ, یو آر جسٹ کلنگ دا انوسینٹ پیپل, دس از جینوسائڈ, دس از ناٹ کرنا بھی بیکاز اس نے بولا کہ ہم نے یہ کانٹریکٹ تو نہیں کیا تھے, ہم لوگوں ایسے سافٹ ویئر بنائیں یا اے آئی سے ایسے ٹول بنائیں جو لوگوں کو ریکگنائز کرے گا اور آپ ان پہ ماریں گے, آپ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں اور وہ یوز کر رہے اور ہیں. پتہ یہ اس کا وہی ڈیٹا بیس یہ جو ایزور کے اس کا گوگل کا جی سی پی ہے, یہ سارے یہ ان کے ڈیٹا پہ ان کے ڈیٹا سینٹر یوز کر رہے ہیں اور ان کے اے آئی ٹولز یوز کر رہے ہیں فیشل ریکگنائزیشن پہ اور دوسری طرح کی ٹیکنالوجیز یہ یوز کر کے لوگوں کو ایلیمینیٹ وہ تو کب کا چل رہا ہے نا, وہ تو آپ کو میں بتا سکتا ہوں. میرا کولیگ ہے سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے, تو وہ گیا تھا, کہتا میں یروشلم گیا ہوں, الیکسا سارا دیکھا ہے. تو وہ تب کہہ رہا تھا یہاں کیمرے لگے ہوتے تھے تو کرتے تھے, پھر باہر میں آتے تھے, پھر تم سے پورا پوچھتے تھے کیوں آئے ہو, کیا مقصد ہے تمہارا, کدھر کیوں ادھر آئے ہو, سارا پورا پوچھتے تھے, پوری پروفائلنگ کرتے تھے اور پھر انہیں بھیجتے. مطلب وہ تو کب کا چل رہا ہے. اور لیکن وہ پہلے تو لوگوں کو, ابھی تو یہ کہ لوگوں کو مار رہے ہیں. بالکل وہی ٹیکنالوجی وہی ایگزیکٹلی وہ سیم, وہ کیونکہ اسرائیل کے پاس نا ہر بندے کا وہ ہے پتہ خبر ہے کہ کون کیا ہے, کتنی ایج ہے, کیا کر رہا ہے. وہ جتنے بھی ینگسٹر ہیں یا ان کو پوٹینشیل نظر آتی ہے کہ یہ تھریٹ ہو سکتا ہے, اپ کمنگ تھریٹ ہے, یہ کر سکتا ہے, اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. بالکل. اور اب دیکھیں نا اٹس ایزی, کیونکہ غزہ یہ تو نہیں نا کہ 7 اکتوبر سے سارا کچھ شروع ہوا ہے, یہ تو یار کب کا مسئلہ ہے. اور یہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے, یہ تو بس 7 اکتوبر سے شروع کرتے ہیں, لیکن یہ تو کب کا مسئلہ ہے. اور اسرائیل کا ہمیشہ پورا کنٹرول تھا. غزہ آپ سمجھ لیں ایک کیمپ تھا, اور جو چیز اندر جاتی تھی, جو چیز باہر جاتی تھی, سارا کچھ اسرائیلی کنٹرول. دیکھو میں یہ یوٹیوب پہ نا ایک جویش امریکن اکانومسٹ ہے, جیفری ساخ اس طرح کا کیم پروننس رائٹ, اس نے اس کا انٹرویو پڑھا تھا. وہ پالیسی انالسٹ ہے, 70 ایئرس اس کی ایج ہے. اب اس کا انٹرویو وہ کھل کے بولا ہے, اس نے بولا ہے کہ یہ 2000 میں نا نیتن نے اور یہ امریکہ کی جو صحیح ہے نا مل کے پلان بنایا تھا کہ یہ 7 کنٹریز جو آس پاس کی نہیں, جیسے عراق, سیریا, لیبنان اور یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی لیبیا, یہ سب کو نا کرنا ہے, اور ایران بھی ان میں تھا. تو کہہ رہے کہ انہوں نے 25 سال کا 20 سے 25 سال کا پلان بنایا تھا, ایگزیکٹلی دیا وہ کو. اس نے بولے یہ ان کی پالیسیز تھی اور انہوں نے 1 بائی 1 ان کو ٹیک ڈاؤن کرنا تھا. یہ بھی ایران کے پیچھے پڑے ہیں. دیکھو ابھی ٹرمپ سے نیوکلیئر ڈیل ہو رہی ہے ایران کے, روس کی, سب سے زیادہ تکلیف اس کو اسرائیل کو ہو رہی ہے. اس نے بولا ہم اٹیک کریں گے اس پہ, وہ یہ کر بھی دیں گے, کوئی پتہ بھی نہیں ہے چلنا. ایران بولا نہیں, ہم کبھی بھی اس چیز کو اٹیک نہیں کرنے دیں گے, ہم ڈیل کریں گے. تو دیکھو پلان تو ان کا یہ ہے کہ جو اسرائیل کا یہ ہے کہ آس پاس جتنی بھی کنٹریز ہیں نا, جتنی بھی ان کنٹریز کو نا وہ کیا جائے, بالکل یہ تو ہے, ایلیمینیٹ کیا جائے تاکہ کوئی تھریٹ نہ رہے میرے لیے نا. آئی ہوپ. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو وارز ہوتی رہتی ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں, اس کے بعد بھی ہوں گی. یہ کوئی بہت کچھ ہوا ہے, اس سے پہلے بھی بہت بے گناہ لوگ مرے ہیں, سارا کچھ. لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں نا, اور ظلم ہو رہا ہے, انوسینٹ لوگ بہت زیادہ. دیکھو لڑائی ہوتی ہے نا طاقت کے دو لوگوں میں, جیسے امریکہ کی اور رشیا کی ہو تو مزہ آ جائے, چلو ٹٹ فار ٹیٹ کے دونوں مطلب ایک برابر کے ہو نا, ایکول. انڈیا پاکستان کی ہو رہی, چلو چل رہا ہے, چائنا کی ہو رہی ہے, امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے سارا. لیکن یہاں پہ غزہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں, بیچاروں کے پاس نہیں ہے. تو یہ کہ انوسینٹ لوگ مر رہے ہیں, بچوں ان کو مطلب ادھر سے ادھر کھدیڑ رہے, کبھی ادھر بیچ رہے, کبھی ادھر مار رہے ہو, لا رہے ہو, یہ کیا ہے مطلب. اور سب سے بڑی بحثی کی بات یہ کہ پتہ ہے پہلے اس سے پہلے کچھ ہوتا تھا نا دنیا میں, کچھ بھی ہوتا تھا تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا 2-2 3-3 اور 1-1 سال کے بعد دنیا کے دوسرے کونے میں. یہاں آج کچھ ہوتا تو دوسرے دن دنیا کے آخری کونے میں پتہ چل جاتا کہ کیا. یہ سب سے پتہ ہے انفارمیشن جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی تیز ہے کہ انفارمیشن جو میڈیمز ہیں وہ اتنے فاسٹ ہیں کہ ادھر سے ادھر تک نا ٹائم نہیں لگتا. اور اس سلسلے میں لوگوں کو ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود آپ چپ ہو تو یہ کرائم ہے. اس کرائم میں ہر بندہ شامل ہے, ہر بندہ. آپ کو کئی ایپیسوڈس میں ہم نے جب بھی بات کی ہے, جب بھی یہ میں کہا کہ ہم امہ نہیں ہیں, اور میں نے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو ہے نا جب تک ہم خود ایز این امہ بیہیو نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کچھ بھی سالو کر سکیں گے, نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک دیٹس دا بگیسٹ کرائم وی آر ڈوئنگ. اور
بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ غزہ بھی فلسطین بھی فری ہو، ادھر بھی سکون ہو. لگتا یہ نہیں وار لیکن ہوپ فلی اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں. اللہ سے باقی بندے امید سے تو رکھ کوئی سکتے امید نہیں، ہیں. نہ تو بندے دنیا سے تو کوئی امید ہے. آپ جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران یہ کر دے گا پاکستان، کوئی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ ذات ہے. تو اس سے مانگے، وہی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اور ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ سپورٹ کر کریں. سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اپنے وہ بہن بھائیوں کو جو ہمارے غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم ایسے ہی سپورٹ کر سکتے ہیں یار، کہ ان کو ڈونیٹ کریں، ان کو کھانے پینے کے لیے ملے اور سارا. باقی اٹس ویری سیڈ، اٹس بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ہیومن کرائسس ہے یہ، ہیومن جو کرائسس پوری دنیا بیٹھ کے دیکھ رہی ہے. دیکھیں آئی ہوپ کہ سب بہتر ہوگا. چلیں ہم نیکسٹ انشاءاللہ. تھنگ کے بعد ٹائم بھی کافی ٹائم بھی دیکھنا ہے یار، ٹائم بھی کھینچ رہا ہے، لیکن یہ کہ نیکسٹ ٹاپک جلدی سے اس کو کور کرتے ہیں. دو تین ٹاپک اور رہ گئے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک حج اسکینڈل چل رہا ہے. پاکستان پتہ ہے کہ حج ایسے ہوتا ہے کہ نا سعودی حکومت نا آپ کو کوٹا دیتی ہے، ایک لمیٹڈ نمبر دیتی ہے ہر کنٹری کے لیے اتنے. پاکستان کے لیے جو ٹائم جو انہوں نے کوٹا دیا تھا 180,000، 1,80,000 اراؤنڈ لوگ نا، 180,000 کے لوگ. اور اس میں سے وہ پاکستان ایسے کرتا تھا اس کو ڈیوائڈ کر کے 50-50 نا، 50% وہ خود ڈیل کرتا تھا ایز اے گورنمنٹ اتھارٹی، اور 50% پرائیویٹ جو ایجنٹس ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے. تو اس دفعہ یہ ہوا کہ جو پرائیویٹ ایجنٹس کے جو لوگ تھے نا 77,000 لوگ تھے، ان کا کوئی ایشو بن گیا نا. انہوں نے ٹائم پہ نا پیسے نہیں بھیجے ادھر سعودیہ میں ٹرانسفر نہیں کیے، یا کیا کوئی ایشو تھا، تو وہ لمٹ ٹائم کا جو انہوں نے تھی نا وہ ختم ہو گیا. اب ان لوگوں نے تو پیڈ ہے، ہر چیز ہے. اور ایک مجھے دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کوئی 15 سے 25-30 لاکھ روپے لگتا ہے حج میں بہت زیادہ لگتا ہے، وچ از اے ہیوج منی پاکستان کے لیے، خاص کر پاکستان کے حساب سے تو بہت بڑے پیسے ہیں. اور اب پرابلم یہ ہے کہ بڑا پیسہ ڈوبنے والا ہے، کیونکہ جو لوگوں نے آلریڈی جو پرائیویٹ وہ تھے ٹریول ایجنٹس تھے، جو بھی بڑی کمپنیاں تھیں، انہوں نے آلریڈی سروسز کے پیسے دے دیے تھے، ہوٹلز کے اور کچھ جو پرابلم ہو جو سروسز وغیرہ جتنی بھی تھیں ان کے پیسے دے دیے تھے. وہ پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ کوآرڈینیشن کا پرابلم تھا. پاکستان جو حج اتھارٹی ہے سعودیہ کی، پاکستان کی، اور جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے آپس میں بس بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، جی ہم کر لیں گے. ویسا ہوا نہیں نا. پچھلے 2-3 سال سے یہ اسی طرح کر رہے تھے نا. پرابلم ہو رہی تھی کہ جا کے سعودیہ کے آگے نا ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیتے تھے، یار مسئلہ حل کرا لو. ایسا سعودیہ نا بڑا اسٹرکٹ ہے، کیونکہ لاسٹ یہ نا کوئی ٹریجڈی ہوئی تھی، میرے خیال ہے کوئی 1,000 لوگ مر گئے تھے نا. وہ اوور کراؤڈ ہو گئے تھے، جو ان رجسٹرڈ لوگ آ گئے تھے اوور کراؤڈڈ ہو گئے تھے. تو ان کی وجہ سے نا جو انہوں نے جو سیٹ اپ کیا تھا نا وہ، کیونکہ سعودیہ نا اب حج اور عمرے کو نا ایز اے ٹورزم دیکھ رہے ہیں. اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ وہ سینٹیمنٹ سے نہیں دیکھتے جس سینٹیمنٹ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں حج عمرے کو. وہ ایز اے ٹورزم اس کو نہ جائے. انہوں نے سیٹ اپ اتنے لوگوں کا کیا ہے جتنا وہ ہو سکے. تو وہاں پہ یہ تھا بہت ساری کنٹری انہوں نے ویزا ریسٹرکشن لگا دی ہیں، جیسے کہ انڈیا، ایجپٹ اور پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرح کہ یہ نہیں آ سکتا اس طرح 4-5 مہینے کے. بالکل. اس میں یہ ہے کہ پرابلم یہاں پہ یہ کہ نارملی آپ جو پیسے انہوں نے جمع تو کر لیے تھے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے نا سعودیہ کو پیسے نہیں بھیجے. وہاں پہ آپ جو پاکستان کو جو بینک نہیں ہے اسٹیٹ بینک، اس نے بولا تھا آپ $3 ملین پر ڈیز کے حساب سے بھیج سکتے ہیں، زیادہ نہیں بھیج سکتے. جبکہ پتہ ہے پیسے کتنے ہیں؟ $500 بلین ریال. یہ بنتے ہیں 130 یا 150 ملین ڈالرس جو پاکستان سے. اب ہر روز آپ 3 ملین بھیجو تو پھر بھی یہ نہیں ہے بھائی 5 مہینے لگ جائیں گے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا ان لوگوں کو جو حج اتھارٹی نہیں تھی جو مکہ میں، ان کو پیسے پراپر ٹائم پہ نہیں ملے. انہوں نے وہ چیزیں ٹائم ڈیو ہو گئی، ڈیٹ ہی ختم ہو گئی. اب یہ بڑا اسکینڈل بنے گا. 77,000 میں مجھے لگتا ہے انہوں نے کوئی 13,000 لوگوں کو کچھ کیا جو بڑی پرائیویٹ کمپنیاں تھیں، انہوں نے آلریڈی پیسے بھیج دیے تھے اپنے جیب سے نا پہلے ہی سیٹ اپ کر لیے تھے. لیکن 65 لوگ ابھی بھی 65,000 لوگ اٹک کے، دیٹس مین کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ کرپشن ہوگی بہت بڑی. آپ دیکھیں گے پاکستان میں بڑے اس کے بارے میں ایشو ہیں. اپ کمنگ میں یہ پاکستان میں بڑا ٹاپک اٹھنے والا ہے، کیونکہ جب لوگوں نے پیسے پے کیے ہوئے، اب وہ پیسے واپس سروسز والے تو پیسے تھوڑی واپس کریں گے، پیسے تو آپ نے دے دیے. یہ تو ان دا اینڈ یار یہی ہوتا ہے اکثر. آپ اگر آپ ٹریول بھی کریں، ایئر پلین فلائٹ آپ نے بک کی ہے، کینسل ہو گئی ہے،
जब आपने कोई इंश्योरेंस या कोई ऐसा ना पे किया हो तो आपके पैसे के लोग तो क्या करते हैं चीप वो चीज़ें करते हैं, इंश्योरेंस तो नहीं so करवाते I don't think there will be a chance to get it money back. लेकिन ये कि एक बहुत बड़ा आप देखोगे इसके बारे में काफ़ी बहुत बड़ा इशू बनेगा सैड है यार, सैड है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की गलती है कि आपने ना प्रॉपर्टी किसी मैनेज नहीं किया। ऐसे हम बहुत टाइम हम बहुत सी जब हमने बात की कि ऐसे अनडिजर्विंग लोग बैठे हुए ऐसी पोजीशन में जिनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और शोरली एक निकम्मे लोग बैठे होंगे और किसी के शोरली फॉल्ट होगा। फॉल्ट सबके है थोड़ा लेकिन हर बंदे ना बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, समझे पाकिस्तान है नहीं यार। बस वही यार, बस मैंने ये विटनेस किया है। आप भी माशाल्लाह उम्रा गए थे, मैं भी गया हूँ, तो मैंने विटनेस किया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और यार उनको होना पड़ता है यार, जितनी माशाल्लाह लोग हैं माशाल्लाह, कंट्रोल नहीं हो सकता, तो किसी ना किसी को कंट्रोल तो करना है ना। और आई एम विद देम टू बी ऑनेस्ट, और वो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और सॉरी टू से, लेकिन हम मुसलमानों में थोड़ी वो मतलब कहते हैं तमीज़ और सही तरीके से हम जो है ना परफॉर्म नहीं करते। जो मैंने देखा है, अल्लाह सबका उम्र कबूल अता फरमाए, अल्लाह सबको हिदायत दे। सब हमसे भी गलती होती है, बिल्कुल नीयत सबकी सेम होती है, बट इट्स यू नो कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ स्पेशल जगह है, बट यू हैव टू बिहेव, सो दैट्स व्हाई। बट या अल्लाह करे उनको पैसे मिल जाए यार, क्योंकि यार हज यार आजकल करना बहुत मुश्किल है। मैं यार कब से सेविंग कर रहा हूँ और बस देख रहा हूँ कि इस साल अगले साल जब भी नंबर आए हज करूँ। लेकिन ये कि एक तो नंबर का होता है, वो वेट करना पड़ता है कि आपका नंबर कब आएगा, ऊपर से फिर ज़ाहिर है वो यार एज यू सेड वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गई है सऊदी के लिए, वो उसको ऐसे हैंडल करते हैं, तो आपको उसके लिए अच्छे खासा एक खर्चा भी करना पड़ता है। तो बस अल्लाह सबको उधर बुलाए। ये भी था कि इस स्कैंडल में ये भी था, मैंने लास्ट टाइम सुना था कि लोग पता क्या कर रहे हैं, अपना नंबर आगे लाने के लिए ना रिश्वत भी देते हैं, ब्राइबरी देते हैं कि मेरा नंबर। बहरान नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में आम काम है भाई। मतलब हज उम्र के लिए हाउ सारा कुछ चलता है भाई। आप ये फिर नहीं हुआ आपको हज और उम्र? आई एग्री। आप दूसरों का हक खा रहे हो। जिसका नंबर था है, शायद वो बेचारा 5-10 पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहा है और आपने उसका नंबर काट लिया। चलें आदिल भाई, आई होप बस छोड़ें, दुआ करते हैं कि मुझे लगता है कि लंबा हो जाएगा टॉपिक, तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीक के लिए ड्यू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, आई थिंक हमने प्रॉपर वो एक डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया, चीज़ें थोड़ा लंबा हो गया, उसमें डाइव लगाई, लेकिन ये कि आई होप कि इन द एंड हमने उन चीज़ों को किया है कि ना किसी के साथ ज़्यादती ना हो ना, माशरे में जुल्म ना हो, चाहे इवन हज के हैं, हज के मैटर्स से हैं, हाँ, और अफ़गानी रेफ्यूजीज़ के हवाले से है या कोई और चीज़ें हैं, तो ये कि लोगों को चाहिए कि ना हर चीज़ को ना एक तरीके से और तमीज़ से करें। देखो आपने भेजना ही है तो लोगों को ना एक रिस्पेक्ट के और ऑनर के साथ भेजें। तो मैंने देखा था कोई इंटरव्यू भी देखे थे जहाँ लोग बोल रहे थे यार कि हम 40 साल इस कंट्री में लेकिन जिस बदतमीज़ी से इन्होंने हमें वापस भेज रहे हैं, घरों से आके निकाल के हम ये कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल तरीका नहीं था। नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है यार। वो हम सब अग्री करते हैं कि एक जो है ना अदब तमीज़ से जो भी हो यार, अगर आपने किसी को जो है ना बाहर निकालना है, डिपोर्ट करना, जो भी है, एक तरीका होता है। हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। कहते हैं ना कि एक बंदे की जो रिस्पेक्ट और उसकी जो इज़्ज़त होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको नहीं हाथ लगाना चाहिए। आई थिंक वो जो मर्ज़ी उसने किया हो, जो मर्ज़ी हो, उसको सज़ा उसकी मिलेगी, लेकिन इन द एंड हर एक इंसान को आई थिंक उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो उसको नहीं टच करना चाहिए आई थिंक। चलिए आदिल भाई बहुत शुक्रिया, आज हम एंड करते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखें हमें, और हमसे कोई कमी की गलती होगी हो, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव टॉपिक होते हैं। हम सिर्फ हम उनको ना अपने अल्फाज में कह सकते हैं। अगर किसी को हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत उसके लिए बिल्कुल ज़रूर दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। हाँ इंशाल्लाह। और बाकी यही मैं कहना था कि कमेंट्स में भी हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, उसके थ्रू भी फिर हमें पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या है, क्या हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग है, तो उसका भी आप हमें ज़रूर फीडबैक दें। और इंशाल्लाह मीट यू द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।